خواتین و حضرات السلام علیکم. پرائم ٹاک وتھ مرزا یاسین بیگ. جی ہاں, اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ. آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں, اور آج ہم نے گفتگو کے لیے چنی ہے ایک کتاب, اور صاحب کتاب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کا نام نامی اردو ادب میں اب کسی تعارف کا محتاج نہیں. ڈاکٹر بلند اقبال افسانہ نگاری سے ادب میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ناول نگاری بھی کی, ساتھ ہی ساتھ محقق, مورخ اور دانشور بن کر اعلیٰ پائے کے ٹی وی شوز کیے جو فلسفے اور تاریخ کا شوق رکھنے والے ہر عمر کے ناظرین میں پسند کیے گئے. پیشے کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر ہیں, ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے MBBS کیا, نیو یارک میڈیکل کالج سے پوسٹ گریجویشن کی, اور اس کے بعد اوریگن ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی امریکہ سے فیلوشپ بھی کی, اور اب نارفاک جنرل ہاسپٹل سمکو میں ہاسپٹل میڈیسن کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور اتنے اہم پیشے سے منسلک ہونے کے باوجود ادب کے لیے بھرپور وقت نکالتے ہیں. آج ہم ان کی کتاب پلیٹو سے پوسٹ ماڈرنزم تک مغربی ادب پر گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کی یہ کتاب 3000 برسوں پر محیط تاریخ, ادب اور فلسفے کا نچوڑ ہے, جس میں سماجیات اور ثقافت کا رنگ بھی نمایاں ہے. افلاطون سے لے کر ورجینیا وولف اور سارتر کی تحریروں کا بھی تذکرہ ہے. تو آئیے ذرا اس پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتاب اور صاحب کتاب آج اس پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں. جناب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, السلام علیکم. جی جناب, میں اسٹارٹ کچھ بنیادی سوالات سے کرتا ہوں اور اس کی روشنی میں پھر ہم کتاب کا جائزہ لیں گے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ میں آپ کو افسانہ نگار کہوں, ناول نگار کہوں, دانشور کہوں, محقق کہوں, مورخ کہوں یا ادیب کہوں؟ میرا خیال ہے مجھے طالب علم کہیے. اچھا جی, میں سیکھنے کے مرحلے میں ہوں, چاہے وہ افسانہ ہو یا ناول ہو یا جو بھی تخلیقی ادب ہو, یا یہ تاریخ کے حوالے سے کام ہو, یا فلسفی کا مجھے شوق ہے, کچھ پڑھتا رہتا ہوں, یا جو بھی مغربی ادب کے حوالے سے, اور آج کل جو لکھا جا رہا ہے. تو ہر ایرا میں اپنے آپ کو محض طالب علم سمجھتا ہوں اور سیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کچھ نئی چیز مجھ پہ شامل ہو جائے, بس اس سے آگے کچھ اور نہیں ہوں. اچھا, یعنی بہت کثیر نفسی سے آپ نہیں, واقعتاً ایسے ہی, واقعتاً ایسے. اچھا, تو پھر یہ بتائیے کہ کئی کتابیں آپ کی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, تعداد 6 یا 7 ہو گئی ہے نا؟ ہاں, تو 6 کتابوں کے باوجود یہ جو ایک ضخیم کتاب ہے 328 صفحات کی, اس نئی کتاب کو جس کا نام پلیٹو سے پوسٹ ماڈرنزم تک مغربی ادب, اس کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ خیال تو کئی لحاظ سے آیا تھا. بنیادی طور پر تو اس لیے آ گیا تھا کہ چھوٹی سی وجہ تھی کہ ہمارے بھولپور میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پر کسی صاحب نے مجھ پر ایم فل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, ان کے پروفیسر نے, اور یوں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے جو ناولس ہیں وہ ایک الگ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید میرے والد پہ کرنا چاہ رہے ہیں حمایت علی شاید, لیکن پھر بعد میں نے انہیں کلیئر کیا کہ دیکھیں صاحب, آپ اور بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا, آپ پر لکھے ہیں, تو کہنے نہیں صاحب آپ کی کتابوں پر, خصوصاً 2 ناولز جو ہیں ان پر ہم ایم فل کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ اس طرح کا کچھ ٹرینڈ چل نکلا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کر لیجیے. تو وہ کچھ پولیٹیکل موضوعات تھے, انہوں نے اس کے اوپر کرنا چاہا. اس دوران جب میری طالب علم جو ہمارے تھے, ڈوگر ان کا نام ہے, تو ان سے جب بات ہوئی میری, تو میں نے ان سے پوچھا کہ مغربی ادب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. تو کچھ مجھے اندازہ ہوا کہ مغربی ادب تو ہے, مگر کچھ ہمارے مشرق کے ادب کے اندر بھی معاملات ذرا سے دوسری نوعیت کے ہیں. تو خود مجھے بھی اندازہ ہوا کہ شاید مجھے بھی کچھ اور اس دوران کر لینا چاہیے. تو انہوں نے میرے ناولز پہ لکھا, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی مغربی ادب کے اوپر ایک اسائنمنٹ کروں, ایک کام کروں ایسا جو واقعتاً سنجیدہ نوعیت کا ہو اور جو طالب علموں کے کام آ جائے آگے جا کے. تو یوں ایک انٹروڈکٹری کتاب لکھنے کا مجھے ایک آئیڈیا آیا, اور میں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا. کتاب اگر کوئی اور لکھے تو پاکستان میں تو اس کو PhD کی ڈگری مل جاتی ہے ملنے کو تو, مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں مغربی ادب سے واقف ہوتا چلا گیا. اور سچی بات ہے کہ وہی بات کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے پڑھنا چاہتا تھا مغربی ادب کو, میں جاننا چاہتا تھا کہ کس طرح سے چیز ڈیولپ ہوتی چلی گئی. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. جب ہم یعنی آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, میری نظر سے گوپی چند نارنگ کی کتاب پوسٹ اسٹرکچرزم کے حوالے سے گزری تھی. ساختیات, پس ساختیات اور مشرقی شعریات, آپ کو یاد ہوگا کتاب آئی تھی, بڑی ضخیم کتاب تھی, 650 صفحے کی.
جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو لنگوسٹک کے حوالے سے تھی زیادہ تر، زبان کے حوالے سے. اس میں بڑی فلاسفی تھی، زبان کی مورفولوجی، زبان کا اسٹرکچر، زبان کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، ماڈرن آج کے دور کو کس طرح سے ریفلیکٹ کر رہی ہے. مختلف لوگوں کی فلاسفی، فوکو کا ذکر آ رہا ہے، دریدا کا آ رہا ہے، لیوکا کا آ رہا ہے، بڑے فلاسفرز کا ذکر آ رہا ہے. اور روڈویکن کیا نام ان کا، روڈوائٹن ویسٹائن، ان کا ذکر آ رہا ہے. کئی لنگوسٹک تھیوریز آ رہی ہے. اور دوسری طرف سنسکرت کی باتیں آ رہی ہیں. اچھا، اب یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ریفلیکشن کیسے ڈیولپ ہوا، یعنی یہ چیز ماڈرنزم سے کیسے آئی ہے، اس سے پہلے کس طرح سے مغربی ادب ڈیولپ ہوتا ہوا اس لیول تک آیا. ٹھیک ہے. اور پھر ساری سماج میں کیا تبدیلی ایسے آئی کہ لنگوسٹک لٹریچر تک بات چلی آئی. اب یہ کچھ ایسے موضوعات تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ہم دیکھ لیں کہ سماج کیسے ڈیولپ ہوا، یہاں رائٹرز یہاں تک پہنچے کیسے، یہ ریفلیکشن بنی کیسے. تو یوں یہ چیز بنتی جائے. تو یہ 3000 سال تک کا جو ہے نا پورا جو نچوڑ ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور آپ نے پھر مطالعہ کیا اور پھر اس کو ایک کتابی شکل میں ڈھالنا شروع کیا. تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں اس میں کتنی محنت لگی اور کتنے سالوں کی عرق ریزی کا نتیجہ ہے یہ کتاب کے؟ سمندر مطلب دریا تو دریا، یہ تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تقریباً 2 سے 3 سال کا کام تھا یہ. اچھا، جو بڑی خاموشی سے آپ کر رہے تھے. تھوڑا تھوڑا کرتے ہوتا چلا گیا، اور کبھی جو ہے ذکر بھی جو ہے نہیں ہوتا تھا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھ ڈالی ہے تو اب اس کتاب کو اردو پڑھنے والوں میں کتنی اس کی ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایک پورا کا پورا ایک کمپیریٹیولی ایک شکل نظر آ جاتی ہے. اگر ہم ایسٹرن لٹریچر یا خصوصاً اردو ادب کو پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کے سلسلے کہاں جا کر ملتے ہیں، اور ہم ایک جرنل ایک آئیڈیا لیتے ہیں مغربی لٹریچر کا، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مغربی لٹریچر سے چونکہ ہم نے بہت کچھ لیا ہے، ہمارا افسانہ وہیں سے آیا، ہمارا ناول وہیں سے آیا، ہماری آزاد نظمیں وہاں سے آئی. لے دے کے غزل ہے جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی تخلیق ہے، ادروائز موسٹ آف دا ورک. اچھا، پھر جتنی موومنٹس وہاں پر ہوئی اس کی ریفلیکشنز میں ہم نے اپنے طور پر مزاحمتی ادب بھی لکھا، ہم نے پروگریسو لٹریچر بھی لکھا. تو ہم کہنے کو تو مغربی لٹریچر سے بہت کچھ لے لیتے ہیں، مگر مغرب کے اندر جو پوری تبدیلی کا عمل آیا، جو سماجی تبدیلی، جو سیاسی تبدیلی آئی، وہ ان کی جینون تبدیلی تھی. اس کے پیراڈاکسیکل یا اس کے ڈائریکٹ ایفیکٹس ہم پر ڈیولپ ہوئے، اور اس کے لحاظ سے ہمارا لٹریچر ڈیولپ ہوا. اس کے درمیان ایک کمپیریٹیولی اسٹڈی بن جاتی ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آل اوور 2 to 3,000 ایئرس کا جو کام ہے، اور جو اگر ہماری اردو لٹریچر کی اگر ہم بات شروع کریں بالکل ڈپٹی نذیر احمد سے، یا پھر یہ تو بہت تھوڑا عرصہ ہے، تو ایک ریفلیکشن بن جاتی ہے کہ ہم زیادہ جینوئن طریقے سے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ادب کا نہ صرف ان کے معاشرے پہ اثر ہوا بلکہ اس کے اثرات ہم نے بھی قبول کیے. اچھا، طالب علم کے لیے ضروری ہے. اچھا، اگر یہ کوئی کتاب پڑھتا ہے تو کیا اس میں کوئی ذہنی اور فکری تبدیلی آئے گی، اور اس پر کوئی سسٹم پر، ہمارے معاشرے پہ بھی کوئی اثر پڑنے کے چانسز ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو مغرب کے حوالے سے ایک شکل سمجھ میں آ جائے گی کہ مغرب کا جو پورا ارتقا ہوا ہے وہ اتنا ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ اس کو سمجھے کہ صاحب یہ تو بس ایک ماڈرنزم اور مغربی ہے. یعنی ہمارے پاس ایک جرنلی ایک بہت ہی پیرانویا ہے مغرب کے حوالے سے، ہمارے لٹریری حلقوں میں بھی ہے. ہم ہمیشہ سے ایک نگیٹو اس میں لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا ڈیٹیل میں چلے جائیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ایسی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم ورجل کے نوائٹ کو پڑھیں، یا پھر ہم اپنے اوڈائسی کو دیکھ لیں ہومر کی، یا پھر ہم ملٹن کی پیراڈائز لاس کو دیکھ لیں اور اس کے 10,000 اشعار دیکھ لیں، اور ان کی 12 جلدیں دیکھ لیں اوائٹ کی میٹامورفسس کی، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ بڑا ذخامت سے کام کیا انہوں نے، اور وقت بھی اتنا لگایا ہے نا، کوئی 2 3 4 سال یا 100-200 سال کی بھی بات نہیں ہے. جتنا آپ نے جو کچھ اس میں بیان کیا ہے 2 سے 3 ہزار سال، تو یہ بہت بڑی مدت ہے، اور ظاہر ہے پھر اس میں ایک ڈیپتھ ضرور آئے گی جب سلو پروسیس چل رہا ہے. اچھا، تو اب آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ذرا ہم اب اس کتاب کی چھان پھٹک کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو کتاب کے 10 ابواب ہیں جن کو آپ نے 10 ادوار کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، 3000 برسوں پر محیط ہیں، اور اس انسانی تخلیقی کاوشوں کو آپ نے کس بنیاد پر 10 ابواب میں تقسیم کیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے کتاب کے حوالے سے.
اب آپ اس کو چاہتے ہیں ریورس ڈائریکشن میں دیکھ لیجیے یا پھر اسٹریٹ دیکھ لیجیے. چلیے اسٹریٹ کر لیتے ہیں, زیادہ آسان ہو جائے گا. اسٹارٹنگ فرام 3000 ایئرس, میں نے بالکل اس کے شروع میں جب کتاب شروع کی نا تو اس میں ایک تھوڑا سا ابتدائیہ لکھ دیا ہے کہ اگر ہم ایک بالکل کوئک نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 2 سے 3000 سال کا عرصہ جو ہے اس میں ادب جو ہے بنیادی طور پر 2 موومنٹس کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے, 2 تحریکوں کی شکل میں نظر آتا ہے, اور وہی شکل ہمیں آج بھی نظر آتی ہے. آج بھی ہم جب ادب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب کہ ایک ہمارا سماج جو ہے وہ مذہبی سماج اور ایک ہے وہ جو غیر مذہبی یا سیکولر سماج ہے. بالکل ایسا ہی 3000 سال پہلے بھی تھا. 2-3 ہزار سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ادب اسی طرح سے بائیفرکیٹ ہوا تھا. یعنی وہ اسائرین اور بیبلینین اور جو سمیرین کلچر تھا 2500 سال پہلے کا, اور اس دوران جو ادب لکھا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک طرف اگر آپ کو پوری حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی کنگ سلیمان اور کنگ ڈیوڈ نظر آتے ہیں, اور پھر موسیوی شریعت نظر آتی ہے, اور کینان کی وادی نظر آتی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر نظر آتا ہے, اور پھر بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 66 اور 29 بکس نیو ٹیسٹمنٹ کی نظر آتی ہیں, ٹوٹل 66 نظر آتی ہیں. تو وہ سارے ڈویژن کے اندر آپ کو جو بھی ہیبرک اسٹرکچر نظر آتا ہے, جو اسکول آف تھاٹ ملتا ہے, جو مذہبی تھاٹ نظر آتا ہے, تو اس کے بالکل سامنے آپ کو ایک سیکولر تھاٹ بھی نظر آتا ہے. اچھا. آپ دیکھتے ہیں ہیلینک ایک پوری ایک وائبریشن چل رہی ہے, اس کے اندر ہمارے ہومر کی اوڈائسی نظر آ رہی ہے, یا ان کی آئونین زبان کے اندر وہ الائڈ لکھ رہے ہیں, اور ہیسوائڈ جو ہے ان کی تھیوگینی نظر آ رہی ہے, ورک اینڈ پلیس لکھ رہے ہیں. وہ پوری کی پوری ایک شاخ جو ہے ایک سیکولر ہے جس کے اندر وار کا ذکر ہے. یعنی اوڈائسی کے اندر تصادم بھی ہوئے. ہاں, اوڈائسی کے اندر بالکل وہ باتیں لکھی ہیں جو ہیومنزم ہے, بالکل جو پورا ایک سیکولر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کس طرح سے 10 سال کے لیے لڑے جا رہا ہے, اور جناب وہ اپنے بیوی کے پاس واپس آنا چاہتا ہے, اور پھر ایک پورا قصہ ہے, ایک طویل نظم ہے جو چل رہی ہے. تو اس طرح کی ایک ابتدا میں نے شروع کی, اور اس کے بعد پھر میں نے دور کے لحاظ سے چلتا چلا گیا کہ اگر ہم اس کو یونانی دور میں لے کر آئے تو ہم دیکھتے ہیں یونانی دور میں کیا سماجی تبدیلیاں آئیں, کیا سیاست آئی, اور پھر رومانی دور سے پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں اور میڈیول دور میں آتے ہیں, تو پھر رینیسانس میں آتے ہیں, پھر ہم پری کلاسیکل میں آتے ہیں, پھر ہم رومانسزم کے دور میں آتے ہیں, پھر ہم ریئلزم کے دور میں آتے ہیں, پھر ہم ماڈرنزم, پھر پوسٹ ماڈرنزم یعنی آج کے دور میں آتے ہیں. تو اس طرح سے پورے 10 چیپٹر میں نے سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, ادیب اور شاعروں کی لحاظ سے, اور ان کی کریٹیوٹی کی لحاظ سے ڈیولپ کی. اچھا, تو شروع آپ نے یونانی دور سے جو کیا, جی بالکل. تو اب کتاب میں اس کے بارے میں 2 باب ہیں آپ کے, جی. تو وہ دونوں باب کو ملا کر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک باب میں آپ کہتے ہیں کہ یونانی دور میں سیاسی, سماجی, تہذیبی اور ادبی اقدار کو عروج حاصل ہوا, اور اس کے اگلے باب میں آپ کہتے ہیں کہ یونانی ادب پر زوال آیا. تو یہ 2 متضاد باتیں جو بظاہر ایسے عنوان دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتی, تو ذرا آپ تفصیل بتائیے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عروج بھی رہا اور زوال بھی رہا. اب وہ سلسلہ پھر دوبارہ ہمیں یونان میں جانا پڑے گا. یونان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ یعنی اگر ہم تھوڑا سا فلسفیکل بھی ہو کر سوچیں تو یونان میں پہلے, اس سے پہلے جب پری سوکریٹک ٹائم میں یعنی 500 سال قبل مسیح میں جاتے ہیں تو ہم ایک الگ طرح کی فلسفی دیکھتے ہیں نا, مٹیریلسٹک فلسفی کی زیادہ ڈومینیشن نظر آتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 500 سال کا عرصہ آتا ہے جس میں ہمیں سقراط بھی ہیں, پلیٹو بھی ہیں, ان کے نام کی وجہ سے اس کلاسک دور کو ہم یاد کرتے ہیں. مگر ایک پوری تہذیب تو ڈیولپ ہو رہی تھی. یعنی یہ وہی دور تھا جس دوران جو ہے وہ اسپارٹا میں اور ایتھنز کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں, اور گریس میں اور فارس میں جنگیں چل رہی تھیں. ان جنگوں کے دوران ایک تبدیلی کا عمل چل رہا تھا, اور تبدیلی کا عمل کچھ خاص یہ ہوا کہ صاحب جب اسپارٹا میں اور ایتھنز میں خاصی جنگیں ہوتی چلی گئیں اور یہ کمزور ہو گئے, تو آس پاس کے علاقوں کے یعنی خاص طور پہ جو ہمارے فلپ آف میسیڈونا جو تھے انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے گریس پر قبضہ کر لیا, اور چند سالوں کے بعد ان کا بیٹا سکندر اعظم آ گیا. یعنی یونانی حکومت 350 سال قبل مسیح سے شروع ہو گئی, اور یہ سلسلہ 700 سال تک چلتا رہا. یعنی اس دوران ایک کے بعد ایک سیزرز آتے چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سیزر سلسلہ تو خیر ٹولمی سوٹائر سے شروع ہوا تھا. ٹولمی سوٹائر پہلے سیزر تھے. اس زمانے میں مصر جو تھا نا, الیگزینڈرا جو تھا وہ کیپٹل تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک سیزرز آتے چلے گئے. آکٹیوس سیزر آ گئے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 350 سال کے بعد تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے جو بھی اٹھا لیا گیا اس کے بعد 300-350 سال کے بعد یہ سلسلہ رکا جب یونانی حکومت ختم. لیکن ہوا کیا اس دوران کہ وہی یونان جو شروع میں بہت ڈیموکریٹک تھا,
ہمارے سقراط، پلیٹو اور ان کے زمانے میں. اور زمانے کے آپ دیکھ لیجئے ساری سیکولر رائٹنگ نظر آتی ہے ہم کو، یعنی ہیلینسٹک کلچر جو ہے وہ زیادہ، ہیبرک کلچر کم تھا، ہیلینسٹک زیادہ تھا. لیکن جیسے جیسے یونانی کنٹرول میں آتے چلے گئے، یعنی سکندر اعظم کی وفات کے بعد، مرنے کے بعد جس طرح سے سیزرز آتے چلے گئے، تو شروع میں تو ایک کنگڈم رہی، لیکن بعد میں پھر یہ ریاست کی شکل بدلتی چلی گئی. کچھ عرصے تک تو ریپبلک رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سقراط کو مار دیا گیا، اور وہ کہنے کو تو ایک سینٹ بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر پھر سلسلہ چینج ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک ریپبلک، ایسی ریپبلک سے وہ پوری ایک امپائر اسٹیٹ بنتی چلی گئی، اور باضابطہ بادشاہت چلی، حتیٰ کہ 350 سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور پھر وہ جرمنس اٹیک ہونے شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ویسٹرن اسٹیٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور بائزنطینی رہ گئی جو 1400 سال تک چلتی رہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری کی پوری تبدیلی ہم کو یونان میں جس قسم کی آئی، جو امپائر اسٹیٹ بنی، اس سے اس کا نگیٹو ایفیکٹ ادب اور کلچر پر پڑتا چلا گیا. یعنی جو ہی فلاسفرز گزر گئے، ہمارے پلیٹو گئے، ارسطو گئے، سقراط گئے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو شاعر اور ادیب ہیں وہ ہمیں وہاں کم نظر آتے ہیں. اب ہمیں جو لوگ نظر آتے ہیں وہ بہت ہی آرگنائز لٹریچر، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈومینیٹنگ کنٹرولنگ پاور ہو گئی نا. تو اب ہم کو نظر کون آتا ہے؟ لے دے کا اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اس زمانے کے میں دیکھ رہا تھا، ایلیکولس ہیں، سوفوکلس ہے، یا یوفریڈس ہیں، اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، اور ایک باضابطہ جن کا اتنا نام وغیرہ بھی نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے، عام لوگ نہیں جانتے. یہ لوگ تربیہ نظمیں لکھتے تھے، طویل ترین نظمیں ہوا کرتی تھی، اور وہ باضابطہ ڈائنسیا کے نام سے، ڈائسینیا کے نام سے ایک باضابطہ، آپ اس کو سمجھیے ایک طرح کا عرس ہوتا تھا، جس کے اندر سب لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور وہ ڈرامے پلے کیے جاتے تھے، اس کے اوپر ایوارڈز دیے جاتے تھے. اور آج بھی ایکچولی یہ جو جگہ ہے نا ڈائنسیا، یہاں پر ابھی بھی تھیٹر ہے. انہوں نے اس روایت کو رکھا ایتھنز کے اندر، میں گیا تھا، میں نے دیکھا ڈائنسیا کی جگہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مداحیت زیادہ تھی، ہے نا. ہاں، مگر اس سے نقصان کیا ہوا کہ اس کے بعد لٹریچر گرتا چلا گیا. مطلب وہ جو ایک جو سیکولر وہ تھا کہ صاحب آپ کھل کر بول سکتے تھے، سیکولر اور پروگریسو بھی آپ اس کو کہیں گے، وہ سب سلسلہ کم ہوتا چلا گیا، اور ایک پورا ڈکلائن آتا چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے یہ بیان کیا کہ کس طرح عروج رہا اور کس طرح زوال آیا. اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم آپ کو چوتھے باب میں ہم آپ کے پہنچتے ہیں، جو چوتھا دور آپ بتاتے ہیں، تو اس میں آپ نے ایک یہ روح فرسا خبر سنائی کہ ادب یونانی دور میں تو خاصا سیکولر دکھائی دیتا تھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب قرون وسطیٰ یا مڈل ایج میں پہنچتا ہے تو جس میں تقریباً 1000 برس لگ جاتے ہیں، تو وہ خاصا مذہبی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس کا تذکرہ بھی آپ نے کیا. تو یہ مذہبی شکل آپ کو کیسے نظر آئی؟ یہ جو باتیں کی آپ نے اس کی وجہ سے؟ ہاں، نہیں، اس کے بعد ہوا کیا کہ اصل میں جو یہ ویسٹرن اسٹیٹ جو تھی، ویسٹرن رومن اسٹیٹ اتنی کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد مختلف جرمن قبائل اور فرینچ قبائل اٹیک کرتے چلے گئے، تو سلسلہ خراب ہوتا چلا گیا. یہ سلسلہ صرف بائزنطین اسٹیٹ تک کا ہی رہ گیا تھا، جو 14ویں صدی تک رہ گیا تھا. بائزنطین اسٹیٹ 14ویں صدی تک رہی، وہ جا کے اس میں بھی ٹوٹ گئی. لیکن اس 1000 سال کے اندر ویسٹرن اسٹیٹ جو تھی، رومن اسٹیٹ جو تھی، اس میں مختلف قسم کے جرمن نے اٹیک کیا، اور گوت کہلاتے ہیں ٹرائبس، انہوں نے اٹیک کیا. اس کے بعد کچھ وائکنگ ٹرائبس تھے جو فرینچ تھے، انہوں نے اٹیک کیا. اس سے ایک بات ضرور ہوئی کہ صاحب جب اینگلو سیکسن آئے تو اولڈ انگلش زیادہ آ گئی لٹریچر کے اندر. جس وقت وائکنگ یا نارمن قبائل آئے، فرینچ قبائل آئے، تو اس وقت جو ہے وہ مڈل انگلش آتی چلی گئی. تو اس طرح کا لٹریچر آپ کو نظر آتا ہے. یعنی اس زمانے کی کچھ آپ اگر پوئمز دیکھیں تو کیڈمن ہائم بیڈیس نے لکھی تھی، وہ اس کے اندر سارے ایفیکٹس آپ کو مڈل انگلش کے ملتے ہیں. یا پھر وائکنگ قبائل جب آئے تو آپ کو جیفری چیسلر کی ٹیلز ملتی ہیں، کہانیاں ملتی ہیں. اس میں مذہبی رجحان زیادہ تھا، اس کے اندر نسبتاً مذہبی کم تھا. اچھا. لیکن چونکہ فیوڈلزم زیادہ آتا چلے جا رہا تھا، قبائل بنتے چلے جا رہے تھے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ کیتھولک چرچ کی پاور بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور دوسری طرف مسلم اسٹیٹ ڈیولپ ہو رہی تھی، آپس میں جنگیں چل رہی تھی. کیتھولک چرچ کی وجہ سے پھر آپ جو دیکھتے تو اس میں آپ کو بڑے نام کیا نظر آتے ہیں؟ سینٹ اگسٹن نظر آتا ہے. سینٹ اگسٹن ہے یا سینٹ ایکوینا نظر آتے ہیں. سینٹ اگسٹن کی آپ کو وہ سٹی آف گاڈ ہے، اور کانفیشن نظر آتی ہے. آپ سٹی آف گاڈ اگر دیکھیں تو آپ 22 جلدیں اس کی ہیں، اور کانفیشن کی 13 جلدیں ہیں. سینٹ ایکوینا نظر آتے ہیں. کہنے کو انہوں نے کام تو کیا، انہوں نے پلیٹو کی اور ارسطو کی فلسفی کو یوٹیلائز کیا، مگر مذہب کے لیے یوٹیلائز کیا، کرسچینٹی کے لیے یوٹیلائز کیا. تو زیادہ تر ہم کو جو ایک لے دے کے دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ملتی ہے، جس کے اندر آپ کو دانتے نظر آتا ہے کہ ورجل کے ساتھ چلا جا رہا ہے، تنزیہ،
ہے ہاں مطلب یہ کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیوائن کامیڈی کا تو وہ لمبی طویل نظم ہے، اور اس کے اندر وہ کبھی ورجل کے ساتھ، کبھی اپنی محبوبہ بیٹس کے ساتھ وہ پیراڈائز میں جاتے ہیں، ورجل کے ساتھ وہ انفرنو یعنی ہیل میں جاتے ہیں، اور پرگیٹریو میں جاتے ہیں، تو وہ کئی حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور آخر میں خدا کے پاس اکیلے چلے جاتے ہیں۔ اچھا مزیدار بات ہے کہ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو علامہ اقبال نے لیا تھا، اور اس کے اندر نتشے کے ساتھ گئے تھے، وہ ڈیوائن کامیڈی سے اٹھایا انہوں نے۔ تو مطلب اٹھانے کا مطلب یہ کہ وہ امپریشن وہاں سے لیا ہے، یقیناً اقبال بہت بڑا آدمی ہے۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اس میں بھی ڈیوائن کامیڈی ہے، جس کے اندر کچھ سیکولر آپ کو ایفیکٹ نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ورجل کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ادروائز سینٹ ایگوسٹین نظر آتا ہے، سینٹ ایگوسٹین آپ مڈل ویلیج میں آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کے نام نظر آتے ہیں جو مذہبی۔ تو مجھے زیادہ تر لگا کہ مذہبی یا ہیبرک جو ہے وہ اب ٹریڈیشن زیادہ آگے، ٹھیک ہے، اس پورے 1000 سالوں اس پر ہم آگے پھر مزید گفتگو کریں گے۔ ایک بریک کا ٹائم ہے ہمارے، تو خواتین و حضرات ایک بریک لیتے ہیں۔ آج ایک بہت اہم کتاب پر بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، پلیٹو سے پوسٹ ماڈرنزم تک مغربی ادب۔ تو ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ خواتین و حضرات ایک بریک کے بعد واپسی۔ پروگرام ہے پرائم ٹاک وتھ مرزا یاسین بیگ، اور آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر بلند اقبال، اپنی نئی کتاب پلیٹو سے پوسٹ ماڈرنزم تک مغربی ادب، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی ہے۔ یہ 3000 سال کی جو ادب ہے مغربی ادب، اس پر جو ہے یہ تحقیق پر مبنی کتاب ہے۔ اس کے کچھ حصوں پر ہم نے ابھی گفتگو کی ہے۔ اب ذرا ہم چل رہے ہیں بلند اقبال صاحب آپ کے ساتھ کہ آپ نے جو ہے 14ویں صدی سے 17ویں صدی تک کی جو ادبی مارے کا آرائی ہوئی، جس کو ہم نشاط ثانیہ کا نام دیا ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس دور میں یورپ آرٹ، کلچر، فلسفے اور سائنسی علوم میں ایک نئے نکھار کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو اس دور میں کن ادیبوں، شاعروں اور فلسفیوں کی تحریروں نے اپنی شناخت بنائی اور معاشرے پہ اثر انداز ہوئے؟ تھوڑا سا میرا خیال اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں، کیونکہ کنٹینیویشن اس کی بن جائے گی تو پھر ہم تھوڑا سا ادیب پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک بہت اہم بات ہے کہ راتوں رات تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، صحیح، مطلب کہاں تو میڈیول دور چل رہا ہے، کہاں رومن امپائر کنٹرول چل رہا ہے، کہاں ابھی ہم نے بات کی کہ صاحب یہ اس طرح کا ادب آ رہا ہے کہ ڈیوائن کامیڈی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور سینٹ ایگوسٹین پہ بات ختم ہو جا رہی ہے۔ ایسا ہوا کیا کہ اچانک چیزیں بدلتی چلی گئیں اور رینیسانس آ گیا، روشن خیالی آ گئی۔ وجہ اس کی جو ہے وہی پولیٹیکل پاور ہے جو مجھے سمجھ میں آئی، کہ کہاں رومن امپائر ٹوٹی، کہاں بائزنٹین امپائر ٹوٹی، وہاں فرانس اور انگلینڈ اور اسپین یہ طاقت میں آ گئے۔ یہ جو پولیٹیکل پاور ہوتی ہے نا، سب چیزیں چینج کر دیتی ہے۔ میں تو اس حوالے سے اکثر پاکستان کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ لوگ چیزیں کیوں نہیں چینج ہوتی، میں کہتا ہوں پولیٹیکل پاور راتوں رات چیزیں چینج کر سکتی ہے، صحیح، باقی سب باتیں ہی باتیں۔ تو فرانس، انگلینڈ، اسپین پاور میں آ گئے، اور اس کے بعد ایک چیزیں چینج ہوتی چلے گئی۔ 15ویں صدی کے بعد وہ جو پلیگ آیا تھا اور وہ جو 100 سال کی جنگ ہوئی یورپ میں، اور اس کی وجہ سے یورپ کے اندر پوری تبدیلی آئی، اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ہی تبدیل ہو گیا۔ پہلے تو پروٹسٹنٹ ریفارمیشن ہوئی اور کیتھولک چرچ توڑ دیا انہوں نے، اور بڑی جنگ ہوئی آپس میں، ایسا نہیں ہوا راتوں رات نہیں ہوا، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک سے درمیان خوب ہی لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سائنس میں سائنسی نئی چیزیں آتی چلی گئیں، گلیلیو آ گیا اور کوپرنیکس آ گیا، اور انہوں نے ایک الگ طریقے سے بات کر دی، سارا کا سارا ایک ہیلینسٹک تھیوری دے دی نا، انہوں نے تو بتا دیا کہ سورج اصل میں مرکز ہے، زمین تو مرکز ہی نہیں ہے، تو وہ چرچ ہل کر رہ گیا، سارے معاملات وہاں خراب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جب شپس وغیرہ کے اندر سلسلہ شروع ہوا اور یہ طاقتیں بن گئی، فرانس، انگلینڈ، اسپین وغیرہ، تو صاحب وہ آپ کو کہیں مارکو پولو نظر آ رہا ہے، اور کہیں پر یہ کولونائزیشن شروع ہو گئی، کولمبس آ گئے، اور اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئی کہ صاحب اچھا اب یہ ٹھیک ہے کہ ادب کی اور تہذیب کی چینجز نظر آتی ہیں ہم کو۔ اٹلی کے اندر ہم کو وہ سب مائیکل اینجلو اور رافیل اور ڈیونچی اور اس قسم کی سب چیزیں وہ سب چینج نظر آ رہا ہے، ادب کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف شیکسپیئر نظر آ رہا ہے، شیکسپیئر اپنے سارا رومیو جولیٹ بھی ہے، اور ہیملیٹ بھی ہے، اور جولیس سیزر بھی ہے، ایک کے بعد ایک چیز چلی آ رہی ہیں۔ تو تھامس مور بھی آ رہے ہیں، یوٹوپیا لکھ رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر نظر ٹک جاتی ہے، لیکن یہ ادیب دیکھیں کہاں کے، انگلینڈ کے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ انگلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں صاحب تھامس مور کی یوٹوپیا نظر آتی ہے کہ ایک ایسا شہر ہو جس کے اندر سب چیزیں انسانوں کو مل جائے،
या फिर बेंजामिन जॉनसन का नाम नज़र आता है, या फिर फ्रांसिस बेकन का नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने स्पेन वगैरह को भी देखा तो उसमें मुझे पिकार्सन मिले, इसके अलावा मॉन्टेन मिले हमारे फ्रांस के अंदर। तो इस तरह के अदीब हमको नज़र आते हैं जो उस दौर में पनप रहे। मगर जो ख़ास काम हुआ ना वो उसके फ़ौरन बाद का था, अभी आप डिस्कस करेंगे मुझसे, तो वो असल में है फ़िलासफ़ी का। अच्छा। क्योंकि फ़िलासफ़िकल एक बहुत बड़ा चेंज हमें नज़र आया, क्योंकि अब ये तय करना शुरू हो गया था मामला कि अब जो अदब लिखा जाएगा वो कौन सा होगा। तो एक नई मूवमेंट शुरू हुई कि हाँ भाई रेनेसांस तो आ गया, नित नए किस्म का लिटरेचर तो आ रहा है, तो क्यों नहीं हम उस क्लासिक लिटरेचर को जो इसको हमने पीछे छोड़ दिया था, जो हेलेनिस्टिक था, उसको अब हम थोड़ा सा उकता गए थे तो फिर वापस लेकर आया, तो उसको उन्होंने रिवाइव किया। सही, ठीक है। और इस दौर तक जो है वो अमेरिकी अदब नजर नहीं आता, अमेरिकन राइटर। अमेरिका इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि अमेरिका अभी तक कॉलोनाइजेशन का शिकार है ना, वो तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, तो वो तो बेचारा आज़ादी की जंग में लड़ा हुआ है अभी तक तो वो दौर भी नहीं आया कि आज़ादी, वो भी अभी उसके लिए भी 100 साल बाकी हैं। वो तो न्यू क्लासिक के दौर में जब आएगा तो फिर उसके बाद वो जंग लड़ेगा, और फिर बरतानिया से आज़ादी के बाद फिर आपको मार्क ट्वेन और ये वो नजर आते हैं। सही। अच्छा, फिर इसी दौर में अदब में जो है रोमांस दाखिल हुआ, ठीक है, और भरपूर तरीके से दाखिल हुआ। इसकी भी वजह है, हाँ। क्योंकि एक बहुत ही ऑर्डरली सोसाइटी थी ना, अब उस ऑर्डर को ब्रेक करना जरूरी हो गया था। अब मुस्तकिल न्यू क्लासिज्म के अंदर आपने क्या किया था कि वही सब कुछ जो था उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म का, सेकुलरिज्म का, ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आपने रेनेसांस के दौर में लिया था उसको इम्प्लीफाई कर दिया। अब मरियम जो है वो मरियम नहीं रही बल्कि माँ की शक्ल बन गई, ईसा जो है वो ईसा नहीं रहा, एक बच्चे की शक्ल बन गया है। सही। लेकिन अब इसमें भी एक ऑर्डर ही था, इसमें भी एक मुकद्दस शक्ल ही थी। तो उससे उकताहट के बाद न्यू क्लासिज्म का दौर आया। न्यू क्लासिज्म के दौर के अंदर उन्होंने सोचा कि नहीं साहब रोमांसिज्म की तरफ चलते हैं। अच्छा। और फिर एक रोमांसिज्म का मतलब ये था आज़ादी थी, मगर उसकी एक वजह थी, उसकी वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, क्योंकि इंडस्ट्री का दौर आ गया था, क्योंकि भाप का इंजन बन गया था, क्योंकि स्पिनिंग जेनी बन गई थी, और ट्रेनें बन गई थी, रेल बन गया था, अर्बनाइजेशन शुरू हो गई थी, सोसाइटी पूरी बदलती जा रही थी। साइंस और जंगें, ये दो चीजें बहुत असरअंदाज हैं। हाँ, बिल्कुल 1646 से पहले तक आपको याद होगा जो वॉरफेयर थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉरफेयर जो थी, जिसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, ये तो अभी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का मामला चल रहा है ना, वो चल रहा था दौर, तो एक पूरा का पूरा यूरोप जो है वो एक जंगों के सिलसिले में चल रहा था। न्यू क्लासिकल एरा के तक तो खुद जर्मनी जंगों में फंसा हुआ था, फ्रांस जो था वो यूरोप के साथ मुख्तलिफ जगहों पे, और इंग्लैंड के अंदर एक मुस्तकिल फ्रीडम का सिलसिला चल रहा था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था, बिल्कुल। पर्शिया के तो साथ इस जंग दौर चल में रही कोई थी। अदीबों पे रोक टोक, शायरों पे कोई रोक टोक, कोई ऐसी इस तरह की भी कोई वारदातें हुई हैं या नहीं हुई हैं? यकीनन वो तो एक देखे ना, हर दौर का मैंने इसीलिए क्या किया इस किताब में, सेपरेट करता चला गया भाई कि साहब इटली में ये नज़र आते हैं हमें, फ्रांस में ये नज़र आते हैं, बरतानिया में ये नज़र आते हैं, रूस में ये नज़र आते हैं। अब खुसूसन रूस में तो बहुत ही बुरा हाल था उस ज़माने में, न्यू क्लासिकल दौर में तो रूस से लोग तालिब इल्म निकलते थे, फ्रांस आते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ के आज स्टूडेंट अमेरिका और इंग्लैंड आते हैं। और उसकी फिर लेकिन एरिस्टोक्रेसी थी, सर्फ की मूवमेंट आई थी 16 के दरमियान, 16-17 सदी के अंदर, और बुरी तरह से कुचल दी गई थी। अच्छा। कहने को यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म था, सेकुलरिज्म था, ह्यूमनिज्म था, मगर रशिया में नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो जनाब ये तो कुछ बातें हुई। इसी दौरान मुझे याद आया कि आपकी इस किताब पर जो हमारी एक मुबस्सिरा हैं, तबसरा निगार सादका नसीर, इन्होंने बहुत अच्छा आपके इस किताब पर तबसरा लिखा है। तो मैं उसमें से कुछ जुमले सुनाता हूँ यहाँ पे, कि वो कहती हैं कि मेरा यकीन कामिल है कि जो कोई इस किताब को हाथ में लेगा एक मकनातीसी कशिश का शिकार हो जाएगा, जिसमें लफ्ज़ पढ़ने की ख्वाहिश छा जाएगी और सोच की तेज़ किरणें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो अफराद फ़लसफ़े को वक्त ज़ाया करने का मूजिब समझते हैं वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि फ़र्द और माशरा फ़लसफ़े के बग़ैर मुर्दा है और फ़लसफ़े के बग़ैर कोई अदब पनप नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि यूँ तो ये पूरी किताब ही शाहकार है, मगर किताब के आखिरी 2 बाब अहम तरीन हैं, जिसमें मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म दौर में पैदा होने वाले अदब पर रोशनी डाली गई है। तो अब आइए ज़रा उस हिस्से पर ज़रा तफसीली आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो पहला सवाल मेरा इस पर यह है कि मॉडर्निज़म के दौर में आपको ये क्यों लगा कि अदीब बहुत शिद्दत से जो पिछला अदब जो था उससे जान छुड़ा रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों कहें उकता गया है, या इज़्म का शिकार हो गया है, या इसके लिए आपके पास और कोई जुमले या अल्फाज हों?
میرا خیال ہے کہ ہوا کیا کہ جب جس زمانے میں ابھی ہم نیو کلاسک کی بات کر رہے تھے، جب ریئلزم کا دور آتا ہے نا مڈ 18 کے یہ 17 سے 18 سینچری کے آس پاس کا جو 100 سال ہے ریئلزم کے، حالانکہ ہے چھوٹا وقفہ 70 سال کا ہوگا، اس عرصے میں جو ابھی ہم نے بات کی تھی انڈسٹریلائزیشن جو آئی اور اس کے نتیجے میں جو ایک تبدیلی کا عمل پورا نظر آتا ہے، اربنائزیشن ہوئی اور وہاں کا انجن بنا جان واٹ کا اور یہ سب تبدیلی آتی چلی گئی، تو اس کے نتیجے میں کلاس سسٹم بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتا چلا گیا، کیپٹلزم کے اثرات آنے شروع ہو گئے سوسائٹی کے اوپر پورے یورپ کے اندر، بعد میں تو خود وہاں سے اٹھ کے یہ اپنے انڈسٹریلائزیشن امریکہ میں بھی آ گئی، نارتھ امریکہ میں بھی آ گئی، اس کے بعد کہنے کا مطلب یہ کہ اس کی تبدیلی، اس کی وجہ سے بجروا طبقہ اتنا طاقت میں آ گیا اور ایک اتنا کلاسز کے درمیان جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کے اثرات میں ہمیں کارل مارکس کی جو ڈائلیکٹیکل وہ سب نظر آتی ہے سرمایہ کی شکل میں، اور اسمتھ کی ہمیں ویلتھ آف نیشن نظر آتی ہے، کتاب آ جاتی ہے اسی دوران، کیونکہ یہ ضرورت بنتی چلی جا رہی تھی۔ اور ریئلزم کے اس پورے عرصے میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نیو کلاسک کے بعد کا جو دور تھا، اس میں باضابطہ سوسائٹی کے ڈیویژن کے نتیجے میں ایک سوشل ریئلزم اور ایک سائیکالوجیکل ریئلزم کی موومنٹ نظر آ رہی تھی۔ سوشل ریئلزم کا مطلب یہ کہ وہ جو کارل مارکس کی جو پوری جو ڈائلیکٹیکل تھیوری تھی، اس کے نتیجے میں جو سوشل ڈفرینسز تھے وہ نظر آ رہے تھے، جیسے کہ ہمارے ٹالسٹائی لکھ رہے تھے۔ صحیح۔ تو دوستوں اس کی نظر آتے ہیں ہم کو سوشل ریئلزم کے اندر، اور ان کے ساتھ ہنری جیمس ہیں اور جارج ایلیٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل ریئلزم پر لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پوری کی پورا ایک سائیکالوجیکل اسٹرکچر تو ڈیولپ ہو رہا ہے نا، سوسائٹی تو بکھر رہی ہے نا سائیکالوجیکلی، اس کے اثرات پھر ہم کو ماڈرنزم میں اس وقت نظر آتے ہیں جب فرسٹ ورلڈ وار آتی ہے، جب سیکنڈ ورلڈ وار آتی ہے، صحیح، اور اس کے بعد تو پوری کی پوری دنیا تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ماڈرنزم کا جو دور ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے ہمیں وہ کہتے نہیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے پچھلی باتیں بھلا دیتا ہے، بالکل ایک نئی باتیں چھا گئی۔ ہاں بالکل چیزیں بدلتی چلی گئی۔ اب جو ہے اب لٹریچر کوئی یاد نہیں کر رہا اس دور کو، یونانی دور کو، اب لٹریچر کی ڈیمانڈ بدل گئی ہے، اب ایکسپریشنزم کی بات آ گئی ہے، اب امیجنزم کی بات آ گئی ہے، اب کافکا کی بات آ گئی ہے، اب اونیل کی بات آ گئی ہے کہ کافکا لکھ رہا ہے صاحب، یا علامتی کہانیاں، ہاں علامتی کہانی، سمبولزم، جی وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اس کے اوپر اچھا مطلب یہ کہ اس حوالے سے لکھا کہ خصوصاً جو انڈیویجول کے مسائل ہیں، خصوصاً جو ایگزسٹنزم کے مسائل ہیں، کہ سارتر نظر آ رہا ہے اور ہمارے کامو نظر آ رہے ہیں، تو اب ادب کی شکل بدلتی چلی گئی، ادب کی بالکل ایک ورجینیا وولف بھی ہیں اور عزرا پاؤنڈ بھی نظر آ رہے ہیں، تو ایک بالکل ایک الگ شکل میں ادب سامنے آ رہا ہے۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر سوسائٹی بدل گئی ہے، ایک نئے قسم کے کلاس سسٹم میں، ایک نئے قسم کی ڈویژن میں چلے گئی۔ صحیح۔ اب اس کے بعد پھر دور آتا ہے پوسٹ ماڈرنزم کا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ لیکن اس وقت مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تو پھر وہ جو سوسائٹی چینج ہو رہی تھی اور جو نئے ادیب یہ سب ایکسیپٹ کر رہے تھے، یہ لوگ سارے پڑھنے والے، معاشرہ؟ اس کے علاوہ کوئی صورت حل تھی نہیں۔ دیکھیں نا سر، جب دوسری جنگ عظیم میں آپ نے اتنا آدمی مار دیا، 6 کروڑ سے آج تو آپ کو یاد ہوگا یہودی مر گیا تھا، اور پہلی جنگ عظیم تو خالی یورپ تک تھی، دوسری جنگ عظیم تو واقعتاً پوری دنیا پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد تو ادیبوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اب تو دیکھیں نا مذہب کا کانسیپٹ ختم ہو گیا دنیا سے۔ صحیح۔ اب ایک نئی طرح کی جدت سامنے آ گئی، انڈیویجول کے مسائل سامنے آ گئے، حتیٰ کہ دیکھیں اس کے اثرات کس طرح شکل میں سامنے آئے۔ یعنی اگر آپ فلسفیکلی دیکھیں تو پوری کی پوری امریکن پریگمیٹک فلسفی نظر آتی ہے، آپ کو کانٹیننٹل فلسفی نظر آتی ہے یورپ کی، یا پھر آپ کو انالیٹیکل فلسفی نظر آتی ہے انگلینڈ کی، لیکن پریگمیٹک فلسفی جو آج کی ہے تو امریکہ تو بالکل ہی، امریکن فلسفرز تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو تم لوگوں نے 2500 سال تک فلسفی کی باتیں کی اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو تو اس فلسفی بات کرنی چاہیے کہ لیبر کے مسائل کیا ہیں، بچہ جو یہ اس قسم کے جو سائیکالوجیکل ایفیکٹس آتے ہیں وہ بات کریے۔ آپ انڈیویجولز کے مسائل بات مت کیجیے، آپ روح اور باڈی کے جو آپ نے ڈیولیزم کی بات کی تھی اس کے کچھ نتیجے نہیں نکلے۔ ان کا تو کہنا ہے امریکنز کا کہ آپ کی جو یورپین جو فلسفی ہے وہ آپ کو ایک الگ ڈائریکشن میں لے کے چلے گئی۔ پلیٹو صاحب نے جو فارم اور آئیڈیا کی تھیوری دی تھی وہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے چلے گئی جس کی کوئی صورت ہی نہیں نکلی۔
اور تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ دیکھیے ہماری گروتھ کے لیے تو بہرحال ضروری ہے، اس کے دونوں ڈائمنشنس ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. آپ انٹرول لے لیجیے. میں ایک بریک لیتا ہوں. تو خواتین و حضرات، ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. یہ گفتگو ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کا جو ہمارا جتنا وقت ہے اس میں اس کو سمیٹ سکیں. تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں بلند اقبال صاحب. خواتین و حضرات، پروگرام ہے پرائم ٹاک وتھ مرزا یاسین بیگ، اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر بلند اقبال، جو اپنی نئی کتاب پلیٹو سے پوسٹ ماڈرنزم تک مغربی ادب، اس پر گفتگو کر رہے ہیں. بہت ساری گفتگو کرتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچے تھے جس جگہ کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں. اور جب اس کی بات ہو رہی تھی تو ماڈرنزم کی بات ہو رہی تھی، تو جب بات ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ فلسفہ آ گیا تھا. لیکن ہماری، آپ کو پتہ ہے، بریک ٹائم ایک ایسا ہے بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں روکنا پڑتا ہے. تو پھر وہ جو فلسفے پہ بات ہو رہی تھی اس سے لے کر آپ پوسٹ ماڈرنزم میں کہ آج کا مغربی ادب کہاں کھڑا ہے، کسی لائبریری میں نظر آتا ہے یا شمشان گھاٹ میں نظر آتا ہے، کہاں نظر آتا ہے، ذرا یہ اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے. دیکھیے وہ جو فلاسفی کی بات تھی ادھوری رہ گئی، لیکن اس میں وہی والی بات ہے کہ جب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا پھر فلاسفی، کیا ٹو بی آنیسٹ لائک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے فلاسفی کو. بھائی دیکھیں ایسا نہیں ہے. آف کورس اگر اصطلاح سے دیکھا جائے تو پری سوکریٹک فلاسفرز جو تھے وہ زیادہ جینوئن فلاسفرز تھے، کیونکہ وہ مٹیریلسٹک فلاسفرز تھے. انہوں نے وہی بات کی تھی جو آج کے پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ خراب ہو گیا تھا پلیٹو کے پاس سے ہی، اگر ہم اس کو خراب کہہ لیں تو ٹھیک ہے. حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، مطلب چھوٹا منہ بڑی بات. لیکن اگر وہ فارمر آئیڈیا کی تھیوری نہیں دیتے، اگر وہ یہ نہیں کہتے کہ صاحب جو کچھ بھی ہے وہ آئیڈیا اصل ہے، فارم تو ایسے ہی ہے بس، یعنی ہم تو ایسے ہی ہیں، اصل میں تو ہماری روح ہے اصل میں. اور وہی کانسیپٹ پھر عیسائیت نے چرا لیا، اور عیسائیت نے لے لیا، سوری فار مائی لینگویج، اور سینٹ اگسٹین کی کتاب آ گئی، اور ارسطو کی فلاسفی ادھر چلے گئی، سینٹ ایکونا نے لے لی. اور اس کے بعد وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کرسچینٹی کی لائف بڑھاتا چلا گیا، کیونکہ کرسچینٹی وقت کی ضرورت تھی اس زمانے میں، کیونکہ رومن کے پاس کچھ تھا نہیں ادب و تہذیب کے نام کے اوپر. تو انہوں نے الٹیمیٹلی اس کو اڈاپٹ کر لیا اور عیسیٰ کی زندگی بن گئی، ورنہ تو عیسیٰ صاف ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب بغیر افلاطون کو کاٹے بغیر ہم تو جی نہیں سکتے. مگر افلاطون اور پلوٹو کی وجہ سے سر پوری کی پوری فلاسفی فارم اور آئیڈیا کی وجہ سے یا فارم اور میٹر کی وجہ سے ایک پوری کی پوری دو رخ پہ چلی گئی نا. اور اس کے بعد سے آپ 15ویں صدی میں آ گئے، آپ نے امپریسسٹ فلاسفی کی، کنہوں نے؟ برٹشرز نے، جان لاک نے، جان ہاپس نے، ان سب لوگوں نے، برکلے نے. اور اس میں کیا بات کی؟ اس میں کہا کہ تمام ہمارے سینسز ہی ہیں جس سے ہم پرسیو کرتے ہیں. olfactory سینس ہے، آڈیٹری سینس ہے، ویژول سینس ہے، ٹچ سینس ہے، ہمارے سینسز سے جو ہمیں کانشسنس دے رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا برکلی نے کہا تھا، کس نے؟ جو جان لاک نے کہا تھا کہ ہیومن بورن ود لائک اے سلیٹ، ہم بالکل سلیٹ کی طرح پیدا ہوتے ہیں، ہمیں جو ملتا ہے باہر سے ملتا ہے، اس کے بعد سے ہمارا کانشیس ڈیولپ ہوتا ہے. دوسری طرف ہم ریشنلسٹ فلاسفرز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آئی تھنک دیئرفور آئی ایم، اور دوسرے فلاسفر بھی ہیں اس کے اندر ہمارے، جنہوں نے جو ریشنل فلاسفر ہیں، جیسے کہ پینتھیزم کا کانسیپٹ آیا ہے اپنے اسپینوزا کی طرف سے. اور تو یہ جو ریشنلسٹ فلاسفرز ہیں، یا یہ جو زیادہ تر یورپین فلاسفرز تھے، یورپین فلاسفرز اور برٹش فلاسفرز نے ہم کو ایک طرف ریشنلزم میں پھنسا دیا، دوسرے والوں نے ہمیں سینسس میں پھنسا دیا، اور ہم مستقل اسی اسٹرکچر میں پھنسے رہے. الٹیمیٹلی آج ہم بات کرتے ہیں پریگمیٹک فلاسفی کی، امریکن فلاسفی کی. امریکنز کہتے ہیں کہ بھائی نہ ریشنلسٹ فلاسفی سے کوئی فائدہ ہوا، نہ ہی تمہارے اس سے تم سارا وقت بیٹھ کر انڈیویجول کے مسائل کو کرتے رہے ڈسکس. الٹیمیٹلی بات یہیں پر بھی آئی کہ صاحب ایسنس کیا ہے نا. ایسنس یہ ہے کہ میرا ایسنس یہ ہے کہ میں کیا سوسائٹی کو دے رہا ہوں اور کیا میرے میں سے جھلک رہا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. فلاسفی کے تو بغیر تو پھر سائنس بھی نظر نہیں آتی. تو مطلب یہ کہ آپ کو نتھنگنس پر آ کر ختم کر دیا نا، کہ لائف کا کچھ مطلب ہی نہیں ہے، خودکشی کر لو. صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات وہاں رک گئی. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں غلط تھیں، یہ چیزیں ہونی ہی چاہیے تھی. فلاسفی اگر پلیٹو سے شروع ہوگی تو بقول نیتشے الٹیمیٹلی نیتشے پر ہی آ کر رکے گی، اور نیتشے جیسے آدمی کہے گا کہ بس، لیکن اس نے پھر ول ٹو پاور کا کانسیپٹ دے کر بچا لیا فلاسفی کو.
ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک فلسفی کی بات ہے جس میں مستقل بحث کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک آپ پوسٹ ماڈرنزم کی سر بات کر رہے ہیں تو پوسٹ ماڈرنزم کا ایرا جسے ہم کہتے ہیں 4th جنریشن اور 5th جنریشن کا ایرا ہے، جس دوران پوری کی پوری سوسائٹی اب چینج ہو گئی ہے. کہنے کو سیکنڈ ورلڈ وار تک تو سب سے بری جنگ ہوئی تھی، اس میں کروڑوں آدمی مر گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی 286 میں نے اس کے اندر لکھا 286 جنگیں ہو چکی ہیں سر، چھوٹی چھوٹی بڑی پراکسی وارز اتنی ساری ہوئی ہیں. عراق جنگ یہ تو چلے بڑی جنگیں ہیں، لیکن ساتھ میں کتنی پراکسی آئی کی اور اس کی جنگیں چلتی رہی. تو جب آپ 5th جنریشن ایرا میں آ جاتے ہیں جہاں پر آپ کی سوسائٹی سراسر ٹیکنالوجی کی سپرد ہو جاتی ہے، جہاں پر آپ روبوٹس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ گلوبلائزیشن کے تھرو ایک دوسرے کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جہاں امیگریشن کے ذریعے سے ایک دوسرے کے کلچر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ ایک الگ طرح کی ساخت، اور آج آپ مارس کی طرف جانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسی سوسائٹی میں جہاں پر آپ کی پوری ہیومن تھنکنگ ہی تبدیل ہو کر رہ گئی ہے، آج ہمارا ملنا جلنا ختم ہو گیا، آج ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا، آج ہماری ایجوکیشن ورچوئل ہو گئی ہے، ہر چیز ڈسٹنس پہ چلے گئی ہے، ریموٹ پہ چلے گئی ہے. ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ پیشن نہیں ہے، جہاں جذبات نہیں ہے، جہاں ہماری موجودگی فیس بک پر اور گوگل پر سرچ پر دو دنیاؤں میں جی رہے ہیں. ہم ایز اے انڈیویجول ایز اے مٹیریل غائب ہو چکے ہیں. بالکل کہنے کو ہم بڑے خوش ہیں، لیکن ہم کیا خوش ہیں؟ ہماری خوشی ہے کہاں پر؟ ہماری ہر چیز، ہمارے رسوم و رواج، ہمارے عقائد تو کب کے زمانوں میں چلے گئے. ہماری ایک پوری کی پوری ہیومن شیپ بدل گئی ہے، ہم ٹیکنالوجی کے اوپر آ گئے ہیں آج. ہماری ہر چیز تو اسی وجہ سے ڈپریشن زیادہ ہو گیا ہم میں. اینگزائٹی، ڈپریشن، یہ تو ایک اپنی جگہ آئے گی اس کے آف کورس، اس لیے کہ ہم ہیومن فزیولوجی کے ہیومن سائیکالوجی سے دور چلے گئے. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی میں ادب کہاں پر ہے؟ صحیح. پوسٹ ماڈرنزم کے اندر پھر ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا تھا، فوکو ہے، ڈریڈا ہے، اس قسم کے لوگ، لوڈوگ رائنسٹائن اور اس قسم کے لوڈوگ کلیکس، انہوں نے بات کی کہ لفظ کی کیا اہمیت ہے. لفظ جو ہے اگر آپ زبان کے اوپر، ان کا کہنا ہے کہ پلوٹو نے شاید زبان پر نہیں سوچا کہ زبان کا اظہار اگر بدل جاتا ہے تو فلسفی بدل جائے گی. سمپل از دیٹ. کیونکہ آپ زبان پر بہت ڈیپینڈنٹ ہے. اس پر ایک کتاب پچھلے دن میں نے ڈسکس بھی کی تھی کہ جو زبان ہے وہ لاجک کا تعین کرتی ہے. ہماری زبان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بیکار ہوتی ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زبان لاجک کے ساتھ انصاف کر رہی ہے؟ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کیا فلسفی کے ساتھ زبان انصاف کر رہی ہے؟ تو اس صورت میں پھر ہمیں زبان کو دیکھنا ہی پڑے گا. ہمیں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز بھی آئی ہیں، اس کی سوشل کلچر تھیوریز بھی ہیں، اس کی کوگنیٹو تھیوری بھی ہے، اس کی مختلف زبان کا بھی تو بہت زوال شروع ہو گیا ہے نا، ہوا ہے نا ابھی تو. بالکل ہر زبان کا اس وقت زوال ہے کہ جو ایک اپنے دور میں جو ان کا کلاسیکل چیزیں تھی، کلاسیکل ادب تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ بالکل ورچوئل چیزوں میں اور ان چیزوں میں آ کر تو بالکل. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل نہیں، صحیح فرما رہے ہیں آپ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زبان کی ساختیات کے اوپر پھر بات ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی فلسفی کی ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن کے اوپر ڈاؤٹ اور کوسچن مارک آ گیا. صحیح. تو اب یہ ایک لنگوسٹک فلسفی کا دور ہے اور اس میں ہم ایک نئے طرز کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم ہماری تھیوری بدل گئی ہے بالکل. جو اگر آپ انہیں پڑھیں، دریدا کو پڑھیں، تو وہ تو بالکل الگ لہجے کی بات کرتے ہیں. وہ تو بالکل سوشل ڈائنامکس کے اور ہی اس پر ہے، موضوعات پر. تو اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ یہ سارا آپ نے 3000 سال کا ادب پڑھا تو آپ کو کس دور کا ادب زیادہ متاثر کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنی رائے. ہاں، میرا خیال ہے کہ ہر دور کا ادب جو تھا، دیکھیں ماضی پرست تو انسان ہوتا ہے. فار سم ریزن ہم لوگ نسٹیلجک ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ماضی اچھا لگتا ہے اور ہمیشہ ماضی کے لوگوں جو ہے نا ان کے لیے ہمارے. مگر ہم جس دور میں ہیں اس دور کے مسائل دوسرے ہیں. بالکل. تو ہمیں اپنے مسائل کو تو ریفلیکٹ کرنا ہی ہوگا اپنے لٹریچر میں. یعنی اگر آج کا میں تو جو آج لکھا جا رہا ہے لٹریچر، وہ آپ کے خیال میں آپ کے لیے بالکل میرا دور انڈسٹریلائزیشن کا دور تو نہیں ہے. میرا دور جو ہے وہ وارز کی شکل بدل گئی، تو مجھے آج کے دور کی بات کرنی پڑے گی. مجھے ٹیکنالوجی کے ایفیکٹس کی بات کرنی پڑے گی. اگر میں آج کی بات نہیں کروں گا، میں اگر اسی ہمارے یہاں جو لکھا جا رہا ہے، بدقسمتی سے میں کبھی کبھی اپنے یہاں کے ادب کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک اسی گرے ایریا کا شکار ہیں جس کو مغرب چھوڑ کر آگے نکل گئے. صحیح. تو آپ کو ماضی بھی پسند ہے اور حال بھی پسند ہے، مختصراً بات. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے اور ہمیں مستقبل کی طرف نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ کتاب لکھنے کے بعد اور اس کی اشاعت کے بعد آپ کے دل میں کوئی خلش رہ گئی ہے، دماغ میں کوئی خلش رہ گئی ہے؟ ری رائٹ کا موقع ملے تو اس میں کسی قسم کی رد و بدل چاہیں گے؟
میرا خیال ہے کہ ہم ہمیشہ ہی اپنی چیزوں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. میں اپنے افسانے ناولز بھی دیکھتا ہوں پلٹ کے, تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس میں کچھ کمی ہے, اور اس کتاب میں بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے. مطلب میں کبھی بھی اندر سے مطمئن نہیں ہو پاتا ہوں. اس کتاب کو بھی جب میں نے پڑھ لی, لکھ دیا, تو اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا, مزیدار بات ہے کہ جب آخری چیپٹر ہو چکا تھا تو اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ سیکنڈ ایڈیشن جب اگر اس کا آئے گا تو کروں گا, کہ مجھے ان کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں انٹر ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا. اچھا, مجھے ان کے درمیان ایک امپریشن ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, مجھے اپنی ایک اوپینین ڈیولپ کرنا اپنی اوپینین بھی ڈالنی چاہیے تھی. ہاں, تو اس کی مجھے کمی کا احساس ہوا, کیونکہ مجھے لگا کہ جیسے یہ بہت ہی ہو گئی بیسک کتاب ہے, اس کے اندر نالج تو بہت ہے نا, اس میں بے تحاشا نالج ہے. جی ہاں, اس کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم کو, مجھے جیسے طالب علم کو کم از کم یہ پتا چل گیا ہے کہ ویسٹرن لٹریچر اس لیول تک کہاں پہنچا, چاہے اس کی بیسک اسٹرکچر ہی صحیح, بیسک فاؤنڈیشن ہی صحیح. اب اس کے بعد کا جو اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ میں اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھوں, اور جاننے کی کوشش کروں کہ اس کے اثرات جو تھے, یعنی اگر ہم اس کو کمپیریٹیو اسٹڈیز میں جائیں, ایک تو یہی اب اپنی رائے دیں اس پر, ہے نا, میری اپنی اوپینین شامل ہونی چاہیے. ہاں, اس میں شامل ہونی چاہیے. اچھا, کوئی نئی کتاب اب بھی ہے؟ فلاسفی کے حوالے سے میں لکھ رہا تھا ایک کتاب, بالکل اسی نوعیت کی, اسی مزاج کی کتاب تھی وہ بھی. بس فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے اندر میں کچھ الگ طریقے سے کام کرنا چاہتا, کچھ کریٹیو کام کرنا چاہتا. اس میں اس کو اس طرح سے ٹیکسٹ, اس کا اسٹائل خاصی حد تک ٹیکسٹ بک لائک ہے, اس کو میں چاہ رہا تھا کہ کریٹیو انداز میں لکھوں. اس کے اندر ایک اس کو, کیونکہ فلاسفی ویسے ہی ایک طرح سے ڈرائی سبجیکٹ ہے, حسیت اور عشق ہو اس میں, نظر اس میں عشق ہو, اس میں رومانس ہو, اس میں کہانی ہو, اور اس میں فلسفہ ہو. صحیح. تو اس کو جب پڑھ لے آدمی تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو, کیونکہ وہ پھر آپ کہیں کہ اس کتاب کے ساتھ وہ کتاب ضرور لیجیے گا, کیونکہ فلاسفی کی جب لائف امپلیمنٹیشن ہوگی تو کریٹیو ہوگی, تو ایک نئی شکل بن جائے گی. بالکل. اور جب آپ کے ساتھ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں, پرائم ٹاک, بہت کم پروگرام میں کرتا ہوں یہ, تو پرائم ٹاک جب آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے وہ ایک پرائم ٹاک یاد آ رہا ہے, فالوورز کی ذہنیت, وہ ہم نے کیا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گجرات کے ایک ادبی جریدہ ہے تناظر, اس نے اس پروگرام میں جو مکالمے ہوئے تھے ہمارے, اس کو اپنے جریدے میں جگہ دی, اور وہ مکالموں میں زیادہ حصہ آپ کا تھا. اور میرا خیال اس پر ہمیں جو تناظر کے جو وہ ہیں مدیر اور مدیر اعلیٰ وغیرہ, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خالد فیاض, اور دوسرا نام عثمان خالد. جی عثمان. ہاں, تو آپ تک پہنچا یہ تناظر؟ ہاں, مجھے خالد فیاض نے کانٹیکٹ کیا تھا, انہوں نے مجھے بلکہ بھیجا بھی اس کا. وہ اچھا, تو کیسا لگا وہاں پڑھ کر, آپ کو کیسا لگا؟ فرسٹ آف آل پہلے تو میں سرپرائز ہوا دیکھ کر ہی, کہ میں نے کہا ارے واہ بھائی خالد, آپ نے اس کو اس لائق سمجھا. تو وہ بیچارے, وہ خود اصل میں کالج میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بلند مجھے اچھا لگا تھا, کیونکہ یہ اصل میں بیسک پرابلم ہے. انہوں نے کہا فالوورز کی نفسیات جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے, آپ کو پتہ ہے ایکسٹریمزم کا ہے اور فالوورشپ کا بہت زیادہ ہے, کہ ہم اندھی تقلید اور اقبالی قوم ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے یہاں کے جو پروگریسو ذہن ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ اس پر بات ہو, اس پر لکھا جائے, اور لوگ اس پورے ڈیلیما سے باہر نکلیں اور ایک اپنی سوچ ڈیولپ کریں. بالکل بالکل. اور مجھے امید ہے کہ جب آج کا یہ پروگرام دیکھیں گے لوگ, اور خاص طور پہ یہ تناظر کی ٹیم جب دیکھے گی, تو وہ یقیناً دوبارہ خوش ہوگی کہ ایک بہت اچھے موضوع پر, ایک بہت اچھی کتاب پر, جو ڈاکٹر بلند اقبال کی کتاب ہے, اس پر ہم نے ایک بڑی سیر حاصل یہاں گفتگو کی, سیر حاصل کہیں یا جو بھی کہیں, بہرحال گفتگو ہوئی. تو میں چلتے چلتے آخری جملہ اس کتاب کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ان موضوعات پر, یعنی یہ جو تاریخ اور فلسفہ یہاں بیان کیا گیا ہے, اور جو مغربی ادب کا جائزہ لیا گیا ہے, ان پر 100 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں. تو بلند اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے, آپ نے کتاب مجھے تحفتاً دی, اور ایک پروگرام ہمارے ساتھ بیٹھ کر کیا. خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرائم ٹاک وتھ مرزا یاسین بیگ. اب اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, پھر ملیں گے اگر خدا لائے.